نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ ایام معدودات یعنی چند دن ہیں اور یہ بڑی جلدی سے جا رہے ہیں۔ آج دیکھیں نا چھٹا روزہ ہو گیا ہے اور پیچھے دن کتنے بچے ہیں یہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک پلان بنائیں، ہم حکمت عملی کے ساتھ اپنے پورے ان بقیہ دنوں کو گزاریں اور اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ کو میں 8 سے 10 چیزیں انشاءاللہ آج کے درس میں بتاؤں گا، آپ نے وہ نمبر وائز یاد رکھنی ہے۔ نمبر 1، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھائیں۔ روزے کے لیے سحری کھانا صرف مسنون ہی نہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس میں بہت برکت ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سحری نہیں کھاتے، اکثر وہ سوئے رہتے ہیں اور پھر اگلے دن وہ کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ دیکھو جی میں نے سحری نہیں کھائی اور میں نے آج 24 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے۔ تو بھائی جان یہ سحری کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے۔ تو جو شخص سحری نہیں کھاتا اس کو برکت ہی نہیں ملی، وہ ویسے ہی پھر رہا ہے۔ تو برکت حاصل کرنے کے لیے آپ نے روزہ جب رکھنا ہے تو وہ سحری کے ساتھ سحری کھائیں۔ نمبر 2، فجر کی 2 سنتیں۔ نماز فجر کے لیے ہونے والی اذان کا جواب دیں، پھر گھر سے ہی وضو کریں اور بہتر ہے کہ فجر کی 2 سنتیں گھر ہی میں ادا کریں، کیونکہ یہ 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ نمبر 3، باجماعت نماز فجر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمے اور حفاظت میں ہے۔ نمبر 4، نماز اشراق پڑھ کر گھر لوٹیں یا گھر آ کے نماز اشراق پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز فجر باجماعت پڑھی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا برابر ثواب ہے۔ مکمل حج اور عمرے کا برابر ثواب ہے، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائے ہیں، اتنا بڑا اجر ہے، تو آپ نے اس کو مس نہیں کرنا۔ نمبر 5، روزہ اور کام کاج۔ روزہ گھریلو اور تجارتی کام کاج بھی بالکل نہیں روکتا جب تک روزے پہ فرق نہ آئے۔ روزہ رکھتے ہوئے تجارت بھی کریں، کاروبار بھی کریں۔ نمبر 6، قیلولہ۔ انسان ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے، اسے آرام پہنچاؤ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو، دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ نمبر 7، نماز ظہر ادا کریں، اس سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کا اہتمام کریں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے سنن ترمذی کی کہ جس شخص نے دن اور رات میں فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں ادا کی تو اس کے لیے جنت میں مکان بنایا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے۔ یہ 12 سنتیں جو ادا کرتا ہے ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام فرما دیں گے۔ نماز عصر۔ نمبر 8، عصر کی اذان کا جواب دیں، وضو گھر سے کریں اور نماز کے لیے مسجد میں آ کر 4 رکعت نماز ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت کا اہتمام کرتا ہے، پھر باجماعت نماز عصر کا اہتمام کریں۔ اور جس شخص کی یہ نماز رہ گئی نا، یہ بڑی اہمیت والی نماز ہے، اور اکثر ہم میں سے کاروباری جو لوگ ہیں وہ عصر کی نماز کو یا تو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ شخص جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، گویا کہ اس کا اہل اور اس کا مال برباد کر دیا گیا۔ نمبر 9، افطاری کے وقت جو ہے وہ مسنون آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے افطاری کریں، مثلا بر وقت افطاری کریں، تاخیر نہ کریں۔ بسم اللہ پڑھ کر کھجور سے روزہ افطار کر کے پانی پئیں اور بعد والی دعائیں پڑھیں جیسے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ لوگوں کے ساتھ افطاری شیئر کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ نمبر 10، نماز عشاء اور تراویح۔ باقی نمازوں کی طرح پورے اہتمام کے ساتھ
نماز عشاء ادا کریں اور امام کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھیں، اور نماز تراویح میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ امام جب تراویح مکمل کرے تب قیام چھوڑیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ساری رات قیام کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتى ينصرف فإنه يعدل قیام لیلہ، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ وہ امام نماز سے پھر جائے تو یہ ساری رات کے قیام کے برابر ہے۔ نمبر 11 اور بہت اہم بات، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، استغفار کریں اور عبادات کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا تیسرا یا آخری پہر شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اہل دنیا سے خطاب کر کے فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب له من یسألونی فاعطیہ من یستغفرونی فاغفر له، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ اور نمبر 12، فارغ اوقات کیسے گزارنے ہیں؟ کام کاج نہیں ہے اور آپ کے پاس وقت ہے تو باہم باتیں کرنے کے بجائے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اولاد کو نصیحت کریں، اسلامی کتب کا مطالعہ کریں، سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھیں، الحمدللہ 100 دفعہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھیں، اللہ اکبر 100 دفعہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ ماہ رمضان میں باقاعدگی سے جو ہے صبح و شام کے اذکار بھی کریں، جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھیں، خصوصی طور پہ درود شریف پڑھیں، اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، ممکن ہو سکے تو ماہ رمضان میں عمرہ کریں، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے حج کے برابر ملتا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے اور لغویات سے بچا کے رکھیں، دل کھول کر صدقہ و خیرات کریں، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں، غریبوں کی سحری اور افطاری کا بندوبست کریں، ایک دوسرے کی افطاری کرائیں، آخری عشرے کی تمام راتیں بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کریں، لیلۃ القدر کو پانے کی بھرپور کوشش کریں، اپنے نیک اعمال کی حفاظت کریں، تزکیہ نفس کرتے رہیں، عید الفطر سے پہلے فطرانہ غریبوں تک پہنچا دیں۔ اللہ یوفقنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس تمام کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔